ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس فنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَجَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے کہ اس نے انہیں چوپایوں سے رزق دیا۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو جائے، اگر ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس صورت میں جانور حلال ہے۔ اگر دو شخص مل کر ذبح کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ دونوں بسم اللہ پڑھیں۔ ہمارے یہاں ذبح قصاب سے کرواتے ہیں، مگر برکت کے لیے جھوڑی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھیں۔ اور دوسرا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قربانی قدیم عبادت، جتنی ہدایت یافتہ قومیں گزری ہے وہ سب قربانی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ذبح خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انوکھی قربانی مشہور و معروف ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی قربانی کا عام رواج تھا، لوگ اپنے محبوب ترین جانور رضا الہی کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر فرمایا تو اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے۔ اسی طرح عرب میں اور بالخصوص پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی قربانی کا معمول تھا۔ سرکار علیہ السلام کے نسب پاک میں 28ویں دادا جان ہے حضرت قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی ساری قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیصر قد قبل اللہ قربانک
یعنی 1000 بس کیجئے، بے شک اللہ نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے تو ایسی قربانی پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی میں منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ان میں سے شکرانے کے طور پر ایک بیٹے کو رضائے الہی کے لیے قربان کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ روشن تھا، اور اسی نور مصطفیٰ کی برکت سے آپ کو یہ الہام ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی، اس لیے آپ نے منت مانا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک بیٹا رضا الہی کے لیے قربان کروں گا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب کی منت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے، خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد المطلب اپنی منت پوری کیجیے۔ حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے، بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ تو بیٹوں نے عرض کیا کہ ابا جان اپنی منت پوری کیجیے، ہم میں سے جسے چاہے آپ قربان کر سکتے۔ روایت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ نے سب سے پہلے عبد المطلب کی اطاعت کی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، مگر عبد المطلب نے تمام بیٹوں سے فرمایا کہ تیروں پر اپنا اپنا نام لکھ کر مجھے دے دو۔ حکم پر عمل کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے وہ تمام تیر لیے اور خانہ کعبہ کے خادم کو دے کر فرمایا کہ ان میں قرآن اندازی کرو، اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا میں نے ایک بیٹا قربان کرنے کی منت مانی تھی، تو جسے پسند فرمائے قرآن اندازی میں اس کا نام نکال دے۔ اب حضرت عبداللہ یہ والد مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا کے والد، سب سے چھوٹے بھی تھے، حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھے، مگر اللہ کی قدرت کے قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب عبد المطلب رب سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہے، محبت الہی سے سرشار ہو کر ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ کا بازو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری اٹھائی اور اپنی منت پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ذی وقار غور فرمائیے، بیٹا وہ بھی سب سے لاڈلا، سب سے محبوب ہو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ مگر قربان جائیے، اس خاندان کی شان نرالی ہے، یہ انوکھا خاندان ہے۔ اسی خاندان کے جد امجد صدیوں پہلے عرب کسی ریگستان میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تھی، اور محبت الہی کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب
اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے دادا جان ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ ماتھے پر کوئی بل ہے، نہ آنکھوں میں نمی ہے، اگرچہ باپ کا دل ہے مگر محبت الہی میں ایسا مضبوط ہے کہ نہ دھڑکن بے ربط ہوتی ہے نہ ہاتھ کانپتے ہیں۔ ادھر حضرت اس عبداللہ کو دیکھیے، محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت نبھانے کے لیے تیار ہے۔ قریب تھا کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر منت پوری کرتے اور دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے، مگر قریش کے سردار بیچ میں آئے اور کہا کہ اے سردار مکہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بیٹا قربان کر رہا ہوں۔ کہنے لگے ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آج اگر آپ نے بیٹا قربان کر دیا تو یہی لوگ آپ کی پیروی کریں گے اور یہی طریقہ رائج ہو جائے گا۔ محترم حضرات، حضرت عبد المطلب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر سرداران قریش رکاوٹ بنتی، بحث طویل ہو گئی۔ آخر یہ طے پایا کہ خیبر میں رہنے والے ایک شخص جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، جو رائج علوم میں مہارت رکھتا ہے، اس سے فیصلہ کروایا جائے۔ سب کے سب خیبر پہنچے اور ساری بات اسے بتائی۔ اس نے پورا واقعہ سننے کے بعد ایک دن کی مہلت مانگی، پھر اگلے دن فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اے اہل مکہ، یہ بتاؤ تمہارے یہاں دیت یعنی خون بہا کتنا ہے؟ بتایا گیا کہ 10 اونٹ ہے۔ اس نے کہا کہ مکہ لوٹ جاؤ اور حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کرو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، جب تک قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام نہ نکل آئے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اتنے اونٹوں عبداللہ کے فدیے میں اتنے اونٹوں کی قربانی پہ راضی ہے۔ یہ سب نے فیصلہ مان لیا، واپس مکہ آئے، قرآن اندازی شروع ہوئی۔ پہلے 10 پھر 20 پھر 30 اونٹوں پر قرآن ڈالا گیا۔ ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ یوں کرتے کرتے جب 100 اونٹوں پر پہنچے تو قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام نکلا۔ قریش نے کہا کہ اے عبد المطلب، آپ کا رب 100 اونٹوں پر راضی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ابھی تک مجھے اطمینان نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں 3 دفعہ قرآن اندازی کروں گا، اور جب تک تینوں دفعہ اونٹوں کا نام نہیں آئے گا میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ چنانچہ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں دفعہ اونٹوں کا نام نکل آیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کر کے اللہ کا شکر بجا لائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ یعنی والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ ذبی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور یوں عرض کیا، یا ابن الذبیحین، یعنی اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو پوچھا گیا 2 ذبیح سے مراد کون ہے؟ فرمایا ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ۔ محترم حضرات، قربانی یہ قدیم عبادت ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت انبیاء ہے، قربانی پیارے آقا کی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سیاہ پیروں والا، سیاہ پیٹ اور سیاہ آنکھوں والا دمبا حاضر کیا گیا۔ آپ نے چھری تیز کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے چھری لی، دمبے کو لٹایا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے ذبح فرمایا اور یہ دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کی جانب سے یہ قربانی قبول فرما۔ تو قربانی ایک قدیم عبادت ہے۔ جتنی دنیا میں ہدایت
याफ्ता कौमें गुजरी है, सब कुर्बानी किया गया। हमारे मुआशरे में बाज लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जब कुर्बानी का मौका आता है तो कुर्बानी न करने के बहाने तलाश किया गया। कई साहिब निसाब ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब, उसके बावजूद कुर्बानी नहीं। लाखों रुपयों का टीवी घर में मौजूद है, लाखों का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मगर कुर्बानी नहीं। शादी के मौके पर आप देखें, लाखों रुपया कर्ज लेकर शादी में धूमधाम और क्या क्या करते हैं, लेकिन कुर्बानी नहीं करते। तो मोहतरम हजरात, बहुत बड़ी महरूमी। तो बाज लोग ऐसे हैं कि जब कुर्बानी का मौका आता है तो उन्हें जानवरों पर रहम करना याद आ जाता है। ऐसे नादानों के लिए लम्हा फिक्रिया कि देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हस्ती है जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन होने का शरफ हासिल। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए प्यारे, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। प्यारे मुस्तफा सरापा रहमत है। हमारे नबी नबियों के लिए रहमत, हमारे आका रसूलों के लिए रहमत, जिन्नात के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत, हमारे आका नबातात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, हैवानात के लिए रहमत, हमारे आका इस जहान के लिए भी रहमत और अगले जहान के लिए भी रहमत। तो बिल यकीन बिला शुबहा प्यारे मुस्तफा जानवरों के लिए भी रहमत है। हमारे नबी ही वो नबी है जिनकी बारगाह में जानवर फरियाद किया करते थे। हमारे आका ही वो है जिन्होंने फरमाया कि जानवरों पर बोझ कम लादा करो। हमारे आका ही वो है जिन्होंने दीन में जानवरों को 70 मर्तबा चारा खिलाने का हुक्म इरशाद किया। प्यारे आका दुनिया में वसीम हस्ती है जिन्होंने बाकायदा जानवरों के हुकूक मुकर्रर फरमाए। जब ये रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन आका अपने मुकद्दस रहमत भरे हाथों से जानवर ज़बह फरमा रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जायज तरीके से जानवर को ज़बह करना ये हरगिज़ जुल्म नहीं। अगर ये जुल्म होता प्यारे मुस्तफा कभी ऐसा न। और अल्लाह ताला जो रहमान भी है रहीम भी है, कभी भी ऐसा इरशाद हुक्म ना फरमाता। तो मोहतरम हजरात, कुर्बानी ये कदीम इबादत है। कुर्बानी सुन्नत अंबिया है, सुन्नत इब्राहिमी है। तो कुर्बानी के ताल्लुक से आपने सूरह हज की एक आयत करीमा समाअत फरमाई। अब आइए सूरह हज की दूसरी आयत करीमा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कि अल्लाह के यहाँ न उनके गोश्त पहुंचते हैं न उनका खून पहुंचता है, अलबत्ता तुम्हारा तकवा परहेजगारी ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। बहुत इस आयत करीमा में हमारे लिए सबक है, दर्स है। मोहतरम हजरात, कुर्बानी का गोश्त हम तकसीम कर दे, कुछ खाएंगे पकाएंगे, खून जमीन चूस लेंगे, अलबत्ता अल्लाह की बारगाह में ये तकवा पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है। ज़माना जाहिलियत में कुफ्फार अपनी कुर्बानियों के खून दीवारे काबा पर लगाते, गिलाफे काबा पर लगाते और ये समझते थे कि ऐसा करने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह हमसे राजी होगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनकी तालीम के लिए जब इस्लाम आया, सहाबाए किराम ने हज किया, कुर्बानियां पेश की, तो उनकी तालीम के लिए यह आयत करीमा नाज़िल हुई और उन्हें बताया गया कि अल्लाह की बारगाह में न कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से तकवा और परहेजगारी ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। मोहतरम हजरात, इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अपनी कुर्बानी को कबूलियत के
لائق بنانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو تو اپنی قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب تقویٰ کے تقاضے کیا ہے؟ مثال کے طور پر قربانی دکھاوے کے لیے نہ کی جائے، صرف اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ قربانی کرنے میں کوئی دنیاوی فائدہ ملحوظ نہ ہو، صرف رضا الہی کے لیے قربانی کی جائے۔ جانور دیکھنے خریدنے میں کوئی غیر شرعی معاملہ نہ پایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ قصاب کو پوری اجرت وقت پر دے دی جائے۔ قربانی کا جانور گلی میں اس طرح باندھ دیا جاتا ہے، راستے میں اس طرح باندھ دیا جاتا ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بچا جائے۔ بعض اوقات قربانی کرتے وقت راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس سے بندوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ خون کو بہتا چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ قربانی کی اوجری اور اس کی آتے اور پیٹ سے نکلنے والی گندگی کو یوں ہی راستے اور گلی میں نہ چھوڑ دیا جائے۔ صفائی ستھرائی طہارت کا پورا خیال رکھا جائے۔ غرض کے جانور خریدنے سے لے کر قربانی کرنے تک اور گوشت تقسیم کرنے تک ہر وہ کام جو گناہ ہے یا جس کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس کام سے بچنا یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اور تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ قربانی کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے قابل بناتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح تقویٰ کے تقاضوں میں سے ہے کہ قربانی کرنے میں جذبہ اخلاص بھی ہو، جذبہ اظہار بھی ہو، جذبہ وفاداری بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹانے کا عزم بھی ہو۔ اور جب بندہ چھری رکھے تو اس وقت بندہ محبت الہی سے سرشار ہو اور دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہو کہ مولا تیرا حکم ہوا، جانور قربان کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہوں۔ مولا الہی نفسانی خواہشات قربان کر کے آج سے میں اپنے نفس امارہ کو بھی مارتا ہوں اور نفس امارہ کی خواہشات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اے پروردگار، آج تیرے حکم سے جانور قربان کر رہا ہوں، تیرے دین کے لیے، تیری رضا کے لیے وقت بھی قربان کیا کروں۔ مولا جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارے گا تو نیند کی، اپنی دکان کی، کاروبار کی قربانی دے کر فوراً مسجد میں حاضر ہو جائے۔ تو یہ سارے قربانی یہ اس کے تقویٰ کے تقاضے ہیں، ان پر عمل کرنا محترم حضرات بے حد ضروری ہے۔ جب جانور کو لٹا دیا جائے، اس کے گلے پر چھری رکھی جائے تو اس وقت اس عظیم قربانی کے تصور میں کھو جائے جس کی یاد میں یہ جانور قربان کیا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اس وقت آپ کو اولاد کی نعمت نصیب، اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، حلیم باپ کو حلیم بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل جیسا فرزند عطا فرمایا۔ پھر حکم ہوا، ابھی اسماعیل علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں ہے، حکم ہوا کہ اپنے شہزادے کو اور اپنی اہلیہ کو مکہ مکرمہ چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور شہزادے کو مکہ مکرمہ چھوڑا۔ اس وقت مکہ مکرمہ بے آباد تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، چرند و پرند نہیں تھے، درخت سبزہ ہریالی کچھ بھی نہیں تھا، بالکل بے آباد تھا۔ وہاں چھوڑ کر آئے اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو خواب میں قربانی کا حکم ملا، اور چونکہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ملنے والے حکم الہی پر عمل کیا، چھری لی، رسی اٹھائی، شہزادے کو لیا، مینا میں تشریف لائے اور
अपने बेटे को हुक्म इलाही सुनाया तो फरमा बरदार बेटे ने अर्ज किया, या अबती फअल मा तुमर सतजिदून इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि ऐ अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाए। अब बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, दोनों मोहब्बत इलाही से शर्मसार है, दोनों जज्बा वफादारी से शर्मसार है, दोनों जज्बा इताअत से शर्मसार है, और दोनों अल्लाह की बारगाह में अनोखी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शहजादे के हाथ बांधे, लेटाया और छुरी रख दी। अल्लाह अल्लाह, मीना की वादी में यह अजीब मंजर है, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हैं, फरिश्ते अजीब मंजर देखकर रोते हुए पुकार रहे हैं कि इन्हीं का हक है कि अल्लाह ताला उन्हें अपना खलील बनाए। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने शहजादे के गले पर पूरी कुव्वत के साथ छुरी चला दी, मगर छुरी ने अपना काम नहीं किया। अब यहाँ देखिए, एक माकूल उज़्र था, एक अकल में आने वाला बहाना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करते थे कि मौला, मैंने हुक्म पर अमल कर दिया, छुरी चला दी, लेकिन छुरी काटने को तैयार नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के खलील ने कोई उज़्र पेश नहीं किया, बल्कि जोश मोहब्बत में छुरी को पत्थर पर तेज किया, फिर चलाई न चली, तीसरी बार चलाई, तेज किया, छुरी आग के शोले की तरह चमकने लगी, फिर चलाई, मगर अल्लाह की कुदरत के छुरी ने गला न काटा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब्बा जान, आप मुझे पेशानी के बल लिटा दीजिए, क्योंकि आप मेरा चेहरा देखते हैं, आपको रहम आता है, और यही रहम अल्लाह की ताअत और फरमाबरदारी में रुकावट बन रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शहजादे को पेशानी के बल लिटा दिया, फिर छुरी चलाई, मगर इस बार भी छुरी न चली, और आवाज आई, या इब्राहिम कसद्दक़्त रुया, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब सच कर दिखाया। जिब्रील अमीन जन्नत से दुम्बा लेकर आए, अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में उस दुम्बे को ज़बह किया गया। मोहतरम हज़रात, ये है जज्बा इताअत, ये है जज्बा वफादारी, ये है जज्बा जानिसारी, और ये है इताअत का जज्बा। मोहतरम हज़रात, हम कुर्बानी करते हैं, अक्सर तो करते नहीं, और जो करते हैं उनमें ये जज्बा नहीं होता है। मोहतरम हज़रात, कुर्बानी का मकसद महज खून बहाना नहीं है, कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवरों को ज़बह करना नहीं है, कुर्बानी का मकसद सिर्फ उसके गोश्त से लुत्फ अंदोज होना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का असल मकसद अपने अंदर तकवा पैदा करना है, इखलास पैदा करना है, वफादारी पैदा करनी है, और जज्बा इताअत पैदा करना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वले कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो लोग साहिब निसाब है, उन पर लाजिम है कि वो जरूर कुर्बानी करे। बाज़ दफा ऐसा होता है, घर में 5-5, 4-4 लोग कमाने वाले होते हैं, और सिर्फ एक बकरा उनकी तरफ से पेश किया जाता है, तो ये गलत है। मोहतरम हज़रात, अगर घर में 4 लोग हैं, 4 साहिब निसाब है, तो सबकी तरफ से अलग अलग कुर्बानी लाजिम है। औरत के पास सोना है, नकद है, या 52.5 तोला चांदी, या इतनी मालियत है, तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो जरूरी है कि इन मसाइल पर अमल किया जाए। कुर्बानी ये सिर्फ दिखावा नहीं, एक रस्म या त्योहार नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए मुकर्रर फरमाई थी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।